یتیم کی آمد پر اللہ نے کائنات کو بیدار کیا ہے، اور ایسی یتیمی ہے کہ 10 عورتیں آئیں قبیلہ بنی سعد سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اور حلیمہ کی قسمت اچھی تھی، اس کی گدھی کمزور تھی تو اس کی رفتار سست تھی، وہ پیچھے رہ گئی، 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں۔ ہر عورت نے یتیم کا پوچھا، یتیم ہے؟ نہیں، سانو پیسہ کتنے ملے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ دوسری آئی، یتیم ہے؟ نہیں، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ یتیم ہے؟ مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا۔ اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ، تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لینا، میں نے پیسے کون دے گا۔ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی تو حضرت حلیمہ نے کہا، دوستو مولانا طارق جمیل صاحب کے نئے اور پرانے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام بائی وقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی، ہڈیاں تے چمڑا، دودھ کتھوں آوے گا؟ کہ چلو شاید کوئی قطرہ 2 قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، تو اندھیرا تھا، تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے۔ تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ گیا؟ پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدھی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہوگی۔ تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی بات، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ کیا۔ 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا شکرانے میں کہ آج میری کمر پر 2 جہان کے سردار تشریف فرما ہے۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگیں۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے، ان لہذا الصبی لشأنا، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے۔ اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا، اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔
جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے، اتنے بچپن سے آپ کی طہارت کا اللہ نے نظام چلایا۔ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامے ابو کبشہ نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے تو زرقا ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک راہب تھا بحیرہ۔ جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ ان کا یہ ہے، کہا آپ کی کل دعوت ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہا یہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا، کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں؟ کہ نہیں کوئی کم ہے؟ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا۔ تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو دونوں روٹی کھوا رہے ہیں، دونوں کہیں پوچھنا ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے، جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی تھی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی۔ دھوپ میں آپ دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہ جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی۔ تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا، تو ایک شامی سردار نے ان کو گرفتار کروا لیا اور اپنے وہاں غلامی میں لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-4 دن ٹھہرے، پھر موقع پایا اور اس کو مارا ڈنڈا، شامی سردار کو، وہ مر گیا۔ ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگے۔ اب یہ بدو آدمی تھے، ان کو وہ شہری پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے، تو آگے جب گئے تو ایک پادری کھڑا تھا۔ السلام علیکم، اسلامی دنیا آپ کے لیے لا رہا ہے نئے اور اولڈ بیان۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور نئے بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اسلامی دنیا، یہ آپ کو بہت اچھے اور بہترین بیان فراہم کرے گا۔ شکریہ۔ گرجے کے دروازے پر اس نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو ان کو دور سے بلایا، ان کو اندر لے لیا اور دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے مجمع آیا، جی آپ نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا یہاں؟ کہ کوئی نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ۔ چلے گئے۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں عرب ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا نہیں۔ کہا ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ آخری نبی ہوگا اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے، اور تیرے مقدر میں اس ملک کو فتح کرنا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں تحریر لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرے ملک کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نہیں گرائیں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میری غربت دا مذاق نہ اڑاؤ، میں تو اتنے مزدوری کرنا آیا روٹی واسطے، تجھے میں نے بادشاہ بنا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو لکھ دے، چاہے میں جھوٹ ہی کہہ رہا ہوں تو لکھ دے۔ تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ جب میری فوجی آئیں تو اس کے گرجے اور اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور حضرت عمر لکھنا جانتے تو سائن کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام پر لشکر کشی ہو رہی تھی تو پھر آپ نے وہ خط حضرت ابو عبیدہ کو دیا کہ اس راہب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اتنا پہلے
آپ کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا، آپ نے گو دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے گو دیکھی؟ اچھا، بی بی دیکھی ہے، تجھے نہیں دیکھی ہے؟ اچھا، تو وہ جو صحرائی گو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، عرب وہ کھاتے تھے، اسلام سے پہلے کھاتے تھے۔ تو اس نے وہ گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا تو اس کی دم کے ساتھ، اور یوں اونٹ پہ لٹکا کے جا رہا تھا۔ راستے میں آپ کی محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ ان کا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ تو نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، اگر میری قوم کی اور تیری صلح نہ ہوتی تو میں ابھی تیرا سر اڑا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، صبر والا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ کہنے لگا گلے چھوڑو، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے گوہ کو کھولا رسی سے، شکار ہوا مری ہوئی آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا اس سے کہو یہ تمہاری نبوت کا اعلان کرے پھر تجھے نبی مانوں گا، اور ایسے کھڑا تھا ایسے، یعنی میں نے اب اس کو لاجواب کر دیا، مویا تا بندہ نہیں بلندہ گو کتھو بولنا ہے، یہیں کھلوتا ہے، ایسے کہو یہ تیری نبوت کو کا اعلان کرے۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا، کہا یا ضب گوہ کو کہتے، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں ہے، تو اس نے اپنے اگلے ہاتھ یوں اوپر کیے اور اپنا سینہ اٹھا کر کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیام، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ اور اس نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1375 نام ہیں ہمارے نبی کے، القاب ہیں، نام تو محمد و احمد ہے، باقی لقب ہیں۔ تو اس میں ایک علامہ سندھی ہیں، انہوں نے جمع کیے تھے۔ تو سب سے خوبصورت ٹائٹل اس گوہ نے دیا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ، قیامت کا دن بہت ہولناک ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، الحاقۃ ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، زاغت الابصار، کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کو۔ وہ کہنے لگے اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا، سبحان۔ وہ بدو پہلے ایسے کھڑا تھا نا، پھر این ہو گیا، اسے گلے بھی تو کچھ اور کام بن گیا، تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے۔ تو کہنے آپ نے کہا من تعبد، کون ہے رب تیرا؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، سلطنت زمینوں پر ہے، راستے سمندر میں ہے، رحمت اس کی جنت میں ہے، عذاب اس کا جہنم میں ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، من انا، گوہ بول رہی ہے، انسان نہیں بول رہا، گوہ بول رہی، اور خوبصورت عربی میں بول رہی ہے، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس نے یہیں بس نہیں کی، اس کو اگلے مسئلے کا بھی پتہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ وخاتم النبیین، قد افلح من صدقک، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب، وقد خواب من کذبک، اور جو آپ کے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد۔ تو آپ نے فرمایا 10 بے ہون کی صلاح ہے،
کہنے لگے گو کلمہ پڑھ گئی ہوں، میں کیوں نہ پڑھا؟ رستم بھی کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لایا۔ اللہ نے ایسے میرے آپ کے نبی کی نبوت کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی مہر لگا دی۔ جبریل سے آپ نے فرمایا میں جو رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل تو عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ تو جب اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ آپ کی رحمت للعالمین عرش سے جا کر ٹکرا رہی ہے، عرش کے اوپر تو پھر اللہ ہے، عرش کے ساتھ جا کے ٹکرا رہی ہے۔ تو میرے نبی کی نبوت سب سے جدا، سب سے الگ، سب سے مکمل، سب سے کامل۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں جا رہا ہوں اور ایک راستہ دے کے جا رہا ہوں جو انتہائی روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس میں رات آتی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، روشنی میں سفر طے کرو، لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہاں اگر اس میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے عربوں کو اتنا پیسہ دیا کہ دنیا میں آج تک کسی کو اتنی دولت نہیں دی، اور وہ ذلیل ترین مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اچھی گاڑی ہونا اور چار چار شادیاں کرنا اور بڑے بڑے محل بنانا، اس کا نام عزت نہیں ہے، آزادی کا نام عزت۔ ہماری میٹرک کی کتاب میں ایک کہانی تھی، انگریزی کی ایک بڑی کتاب ہوتی تھی، ایک چھوٹی ہوتی تھی، تو اس میں کہانی تھی ایک شہری کتا سیر کرنے جنگل جاتا تھا، تو وہاں اس کی جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی۔ اب جنگلی کتا میں سکا سڑیا جا، شہری کتا دیا وکھیاں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا یار تو کی کھانا ہے؟ اور میں دودھ پینا، میں گوشت کھانا، پروٹھے کھانا۔ یار میں نے تو سکی ہڈی بھی نہیں لبھی، میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاواں پیواں، کوئی میری پسلیاں بھی بھری جامیں۔ ہاں آؤ چلو، وہ اس کو لے کے چل پڑا۔ جب وہ جنگل سے باہر نکلے تو سورج کی روشنی آئی تو اس نے دیکھا اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا تھا۔ مجھے ان دو انگریزی کی کتابوں میں بھائی ایک کہانی یاد ہے حرف بحرف۔ وہ کہنے لگے یار اے کی ہے کہ یہ پٹا ہے، کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ نوکری کا پٹا ہے، غلامی کا پٹا ہے۔ میں ایک بندے کا نوکر ہوں، غلام ہوں، پہرا دیتا ہوں، پھر وہ مجھے دودھ پلاتا ہے، مجھے گوشت کھلاتا ہے۔ یہ پراٹھے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پراٹھے کھلاتا ہے، انڈے کھلاتا ہے۔ تو وہ جنگلی کتے نے نا کہا بھائی تیرے پراٹھے تجھے مبارک، اور میری آزادی کی بھوک مجھے مبارک، میں آزاد رہ کر بھوکا رہوں، یہ مجھے پسند ہے غلامی کے گوشت اور دودھ سے، تو جا مجھے میری آزادی مبارک۔ ہم آزاد نہیں ہیں، 57 ملک ہیں، آزاد نہیں ہیں، سب یہود و نصارہ کے ہم غلام ہیں، اور ہمارے جتنے حکمران ہیں یہ نوکر ہیں ان کے، یہ ان کا دم بھرتے ہیں، یہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ کے نبی وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا۔ تو صرف اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر ذلت کی چادر چڑھا دی۔ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، جب حکومت کے حکمران حکومت کے خزانے کو لوٹیں گے، کب میرے نبی نے بات کی تھی، والامانۃ مغنما، جب امانت ہڑپ کی دی جائے گی، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب ابھی سب کچھ تھا اور دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم سے کھینچ لی جائیں گی، اللہ کی رحمتیں تم سے ہٹا دی جائیں گی۔ تو
میرے عزیزوں بچوں میرے نبی نے مکمل ایک زندگی بتائی ہے، اور آپ کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرتے ہو، کانوں سے سن کے علم حاصل کرتے ہو، لیکن میں اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہا، آپ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر سے غافل ہوں، ادھر سے غافل ہوں۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا، نماز چل رہے ہیں اور دیوار کے ساتھ آ کے لگ کے کھڑے ہوئے۔ اس وقت محراب نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے پیچھے ہٹنا شروع، پہلے آگے گئے، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر واپس ہٹے اور مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ تو پچھلوں کو تو نہیں پتہ چلا، اگلی صف والوں نے دیکھا کہ آج کی اللہ دے نبی نے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک دم سارے بولے یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو آپ کبھی نہیں کی نماز۔ آپ نے کہا میں جب نماز پڑھ رہا تھا اللہ نے مجھے جنت دکھائی۔ اب جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش پر جا کر اس کی چھت پڑتی ہے۔ تو آج تک تو پہلا آسمان ہی نہیں دیکھا جا سکا، وہ کیا نظر تھی جو 7 آسمان چیر کر جنت کو دیکھ لے۔ اور کہا انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، وہ میں نے گچھے دیکھے تو میں چلنا شروع ہو گیا اور قریب ہو گیا، تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی۔ اس آنکھ کو آپ کیسے جھٹلاؤ گے؟ ساری ہمارے پیشے وہ صرف پیسے کو خدا بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ 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 پیسہ۔ تم اس ڈاکٹر کو کامیاب سمجھتے ہو جس کا کلینک چل جائے، جس کی پریکٹس چل جائے، جس کے مریض بڑھ جائیں، وہ بہت کامیاب ڈاکٹر ہے۔ تاجر اسے بڑا سمجھتے ہیں جس کا کاروبار چل جائے، سیاستدانوں سے بڑا سمجھتے ہیں جو حکومت میں کوئی عہدہ حاصل کر لے۔ تو میرے نبی کی آنکھ ایسی طاقتور ہے کہ آپ جنت دیکھ رہے ہیں، کہا پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر ایک دم میں نے جہنم دیکھی، تو پھر اس کے ڈر سے میں پیچھے ہٹتے 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 اخیر میں مصلی کے کنارے پر آ گیا۔ اور پھر آپ نے کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر آپ کے سننے کی طاقت سنو، آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا، آپ نے کہا جبریل بھی پاس کھڑے تھے، یہ دھماکہ کیسا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا، اس کے کھلنے کا یہ دھماکہ ہے جو میرے نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سنا۔ جن کے سننے کی طاقت ایسی ہو، جن کے دیکھنے کی طاقت ایسی ہو، اور یہ بہت چھوٹی چیز میں نے بتائی ہے، میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے یوں دیکھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار تک کرا، اللہ نے کہا موسیٰ کوئی نہیں ہونا، کہ نہیں میں کرنا ہے، میں تھوڑا یا کرا۔ کہا اچھا پھر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں تو بھی دیکھ لینا۔ جب تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے۔ اور میرے محبوب آپ کے نبی ایسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پردے ہٹا کے آپ سے گفتگو فرما رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، آپ نے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، محمد رسول لا الہ الا اللہ، ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو نئی تختی لگ گئی، شیش کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر ادریس کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر نوح کا نام ہو گیا، چلتے چلتے عیسیٰ کا نام آیا، ٹرانسفر ہو گیا۔ جب آیا محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ نے ایسا برابری کی، اللہ میں 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، احمد میں بھی 4 حرف ہیں، اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد پہ کوئی نقطہ نہیں،
احمد پہ کوئی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ جب کلمہ بنایا محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. تو دنیا اور آخرت کی عزت پانی ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، تو اپنے اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ لو، اپنے نبی کے طریقے پر آنا سیکھ لو. ابھی تو تم میں بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئے. کتنی ہمارے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے وہ بڑا ڈاکٹر ہے، جو یہاں لے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے. اور تمہیں اللہ نے اپنے نبی کا طریقہ دیا، تمہاری دعا سے مریض شفا یاب ہو جائیں گے. تمہیں دعا کی طاقت اللہ نے دی ہے جو کسی غیر مسلم کے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن ہم نے کبھی دعا کو دعا جانا ہی نہیں ہے. تو میرے نبی کی زندگی ہے جو عورتوں کے لیے الگ بتایا، مردوں کے لیے الگ بتایا، اور موت تک کی زندگی ہے. تھوڑا سا امتحان ہے، پھر ہمیشہ کی کامیابی. آپ نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. آپ کو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتا رہا ہوں، ایک حدیث بتا رہا ہوں. صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا. حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دینا. حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا. عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا. تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا. حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا. عفت فی طعمت، اپنا رزق حلال رکھنا، اپنے رزق کو حرام نہ کرنا. آپ لوگ ڈاکٹر ہو، مریض کو کسٹمر نہ سمجھو. ہمارے ڈاکٹر مریض کو گاہک سمجھتے ہیں، گاہک آ گیا. جب میں نے چھوڑی تھی میڈیکل لائن اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی، گالی 70 کی دہائی میں. اور پھر ہمارے لوکل ہم ذمہ دار ہیں جو جنگلی بالکل لڑائی مار کٹائی. ہمارے پورے علاقے کے بڑے ذمہ داروں نے چور رکھے ہوتے تھے، اور وہ چوری بھوک کی نہیں ہوتی تھی. وہ چوری اس وقت قتل کا نہیں تھا رواج، وہ تھا چوری کرواتے تھے جس سے کہ ذمہ دار کو ذلت ہو. تو چور رکھے ہوتے تھے جو چوریاں کرواتے تھے، اور یہ بڑے فخر سے ہوتی تھی کہ فلانے دی اسی مت چھڑوا دیتی تھے، فلانے دا اٹھ چھڑوا دیتا. تو ایسے ماحول میں مولوی ایک کمی تھا اور ڈاکٹر ایک بڑا خوبصورت نام تھا، کیونکہ وہ اس زمانے کے ڈاکٹر کاروباری نہیں تھے، وہ صرف پیسے کا پجاری نہیں تھے، وہ مریض کو مریض سمجھتے تھے. آج کے ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں سمجھتے، اسے اپنا کسٹمر سمجھتے ہیں، گاہک سمجھتے ہیں. تو برکت ہاتھوں سے نکل گئی ہے. مریض کو مریض سمجھو، اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا. ہمارے دادے کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، تو میرے دادے کا بہت بڑا نام تھا ملتان کے علاقے میں. تو انہوں نے تو بڑی اپنی ذلت سمجھی، انہوں نے کھوجی ہوتے تھے اس وقت، وہ کھوجی لیے اور اس کچی سڑکیں چلتے 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 ڈیرہ غازی خان تک قدموں کے نشان، پھر آگے چوٹی لغاریوں کی، وہاں تک قدموں کے نشان. آگے ایک لغاری سردار کے ڈیرے پر وہ ہمارے دادا کا اونٹ کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے جا کر کہا کہ اے اٹھ ساڈا ہے، اسی دے قدماں تے آئے ہیں. وہ کہنے لگا ہے تو چوری دا، پر میں کدی چوری واپس نہیں کیتی. پھر کہنے لگا کتھوں آئے ہو؟ میں نے کہا جی تلم بیچو آئے. تو وہ کہنے لگا میاں گانے نو جان دے ہو؟ تو میرے دادا نے کہا میں وہ بیٹا ہوں. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو جفا ڈالا. کہنے لگا تیرے پیو دا میرے اتنے احسان ہے، میں نے ایک باری تلمبے پولیس نپ لیا.
تو میں نے پوچھا کہ یہاں کس کی چلتی ہے تھانے میں؟ سپاہیوں سے پوچھا، ان کا یہاں میاں گانے کی چلتی ہے۔ نام تو غلام محمد تھا، گانا زیور کو کہتے ہیں ہماری زبان، تو وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے گانا مشہور تھے۔ تو اس نے ان کو ایک سپاہی کے ذریعے پیغام بھجوایا، وہ آئے، ان سے کہنے لگا کہ کام تو میرا یہی ہوئی ہے چوریاں، لیکن میں تیرے علاقے چوری نہیں کی تھی، میری جان چھڑا دی۔ انہوں نے تھانے دار سے کہا، اس نے چھوڑ دیا تو کہا اے اٹھ اپنا بھی لے جا تے اے ہے کہ میری طرف ہدیہ بھی لے جا۔ تو یہ ماحول تھا اس وقت۔ اس میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے، وہ تو دھماکہ ہو گیا، وہ جیسے قیامت قائم ہو گئی۔ اور ہمارے تلمبے میں ایک بہت غریب خاندان تھا، اس سے ایک لڑکا ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر معین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے والد ہمیشہ کہتے ویکھیا ہی ڈاکٹر معین نو، غریباں دا چھوڑ آئی، اج کیڈا نا ہے وہ، تو مولوی بن گیا، تینوں کیا پوچھنا ہے، تو مولوی بن کے کرو کی ہے؟ اور آخر ایک دن انہوں نے تنگ آ کے مجھے 23 نومبر 1972 کو گھر سے نکال دیا کہ جو تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنا نیچے تھا یہ مولوی کا تصور۔ لیکن میرے عزیزوں، میری بچیوں، اللہ کی قسم، نبی کی زندگی عزت والی زندگی ہے، اسے سیکھو۔ میرے نبی کی ہر چیز محفوظ ہے، سیکھو سیکھو۔ میں برکت کے لیے اللہ کے نبی کا نسب آپ کو سناتا ہوں کہ میرے نسب پورا لکھا ہوا ہے 1874 میں جو انگریزوں نے بندوبست کیا تھا اس سے لے کر مجھ تک، باقی اس سے اوپر تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی 20 نام بنتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کوشش بھی کی، میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں، بس آخری نام مراد یاد ہے مجھے۔ میرے نبی کے نسب نامے میں 80 نام آتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کا اس کے علاوہ کسی کا کوئی نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، اور میرے نبی کا پورا حلیہ محفوظ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم ایسے پڑھتے ہیں، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، لیکن میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم کا میں نے آپ کو ابھی مصداق بتا دیا کہ میرے اللہ نے کہا تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا نسب ہے کسی کا؟ پھر من انفسکم، تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی حسین ہے؟ ایسا کوئی حسین ہے؟ ایک بدو عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ اب ذرا الفاظ کا ردم اور اس کے موسیقی کا خیال کرنا، آپ کو ترجمہ بعد میں سناؤں گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع ان تکلم علاہ البہاء و ان سکت علاہ الوقار۔ الفاظ کا ردم سمجھ میں ہے؟ کیا خوبصورت، کیا کہا؟ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، روشن چمکتا چوڑا چہرہ، لم تعبہ سجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، لم تدری به سعلا، سکا سڑا ہوا نہیں تھا۔ پیٹ تو کسی کا بھی نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مولوی اور ڈاکٹر کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو بہت بری بات۔
جو اوروں کو نسخے لکھ کے دے رہا ہے. میں ایک ڈاکٹر کو ویسے ہی ملنے گیا تو باہر پورا کمرہ ان کا بھرا ہوا تھا مریضوں سے، تو اندر مریض دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے سوچا یہ مولانا تبلیغی آدمی ہیں، مجھے آ کے تبلیغ کریں گے، تو بٹھایا تو میرا ٹائم ضائع ہوگا، تو وہ خود ہی باہر آ گئے. جب وہ باہر آئے تو میں کبھی ڈاکٹر کو دیکھوں کبھی مریضوں کو دیکھوں. ایڈا دا پیٹ، میں دل چاکھیا بے وقوفا تو اپنا علاج پہلے کر، تو مریضاں دا علاج کرتا پہ ایتھے پیٹ نکلیا ہے، اور مولوی کا پیٹ نکلا ہوا ہو ممبر پہ بیٹھے، اور یہ عورت کا چلو ایک تو ویسے پیٹ نکلتا پر ویسے پیٹ اس کا نکل جائے تو وہ بھی بہت عیب کی بات. میرے نبی کا ایسے سینہ اور پیٹ تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا، یوں کر کے باہر نہیں نکلا ہوا تھا. اکثر من المشرب، آپ فخم مخفم، انتہائی بارو اور انتہائی خوبصورت تھے. نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا. عظیم الحامہ، آپ کا سر بڑا تھا. شدید سواد شعر، سیاہ کالے بال تھے. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال تھے، زیادہ تر یہاں تک بھی آئے، یہاں تک بھی آئے، لیکن عام پوری زندگی میں یہاں تک بال تھے. ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور کبھی ویسی کنگھی فرما لیتے تھے. اور جب کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور سر سے پگڑی اتارتے تھے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا. واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا. ازج الحواجب من غیر قرن، یہ بھویں ایسے کمان کی طرح گول تھیں جیسے یہ بچیاں وہ سرمے سے ایسے لمبی بناتی ہیں پھر یہاں تک لے کر آتی ہیں. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہ بیچاری جن کے ہوتی ہیں وہ لیزر کرواتی رہتی ہیں کہ یہ بال ختم ہو جائیں، تو میرے نبی کے بغیر لیزر کے یہاں بال نہیں تھے. اور ایسے خوبصورت بھووں نے آپ کی آنکھوں کا سارا ایسے گھیرے میں آنکھوں کو لیا ہوا تھا. اور ادعج، موٹی آنکھ تھی. اشکل، لمبی آنکھ تھی. احور، یہ پتلی سیاہ تھی. سفیدی، انتہائی سفید تھی. اور اشکل، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. اور ابرک، اور انتہائی چمکدار آپ کی آنکھ تھی. اور انجل، اور انتہائی نورانی آنکھ تھی. اور اشفار ہی وطف، اور آپ کے یہ جو ابرو تھے بہت لمبے، جیسے یہ بچے نہیں لگا لیتی ہیں مصنوعی، وہ صاف پتہ لگتا ہے مصنوعی لگوایا تو نہ لگایا کرو، کوڑی لگ دی ہو. جو اللہ نے دیے ہیں اسی پہ گزارا کرو. میرے نبی کے ایسے لمبے ابرو تھے، لمبے اور موٹے، جو جس سے آنکھ خوبصورت ہو جاتی. قدرتی ہوں پھر تو آنکھ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن تسی اتے کوئی شاید ٹھوک دے ہو تو صاف پتہ لگے گا بھی 2 نمبری کیتی ہوئی. اور میرے نبی کی آنکھ ویسی ہی چمکتی تھی. تم بچیاں لینس لگا کے اس کو چمکدار بناتی ہو، پتہ لگ جاتا ہے. ہاں، جنت میں اللہ تمہیں آنکھ دے گا کہ یہ جو تمہارے ابرو ہیں، کبھی عقاب کو دیکھا ہے ایسے پر پھیلاتے ہوئے؟ اتنے بڑے ابرو ہوں گے آنکھ کے، اتنے قد کے ساتھ نہیں. اتنے قد میں تو تمہارے آنکھوں کے بال ہی تمہیں چھپا لیں گے. جنت میں اللہ قد دے گا حضرت آدم علیہ السلام والا. آپ نے حضرت یوسف کا تو سنا ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. ان سے حسین اللہ نے کوئی نہیں بنایا، کسی عورت کو بھی نہیں بنایا. تو دونوں میاں بیوی 130 فٹ کے تھے، 130 فٹ کے تھے. تو جب اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے تو یہ قد دوبارہ 130 فٹ ہو جائے گا. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا جو مولانا صاحب ہمیں تو یہ قد ٹھیک ہے، اتنا لمبا قد لے کے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ، تو گیا 5.5 فٹ، تجھے تو
تجھے تو وہ جیب میں ڈال لے گی، اس کو پوڑی لگا کے ملے گا جا کے، 130 فٹ کی پوڑی بنائے گا جس پر چڑھ کے اس کو جا کے تو گلے لگائے گا۔ میں نے کہا ہمارا اصل قد ہی 130 فٹ ہے، یہ تو ہم گھستے ہم ٹائم کے پیسج کے ساتھ ہم چھوٹے قدوں کے ہو گئے، آگے چل کے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر۔ مراسی بڑی نازک قوم ہے، وہ کہاں کام کرتے ہیں، وہ تو خالی منہ کی کھٹی کھاتے ہیں۔ وہ اس کو مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار گھر گیا وہ جا کے سو گیا۔ جب صبح اٹھ کے آیا تو گھوڑا غائب تھا، چور لے گئے، اسے گلے بھی مارے گئے۔ وہ بھاگتے گیا، اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسیوں سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر آیا، وہ گھوڑا کے دے، اسے کہ صحیح ہے کھلوتا ہے، سو کہ نام مراد فٹے منہ تیرا، وہ تو خرگوش ہے، نہیں صحیح گھوڑا ہے، مالش کیتی ہے تو گھس 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 کے تو سیڑ بن گیا، خرگوش بن گیا۔ تو اللہ جنت میں 130 فٹ قد بنائے گا، اور سر کے بال یہاں سے چل کر اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، 130 فٹ بال ہوں گے، اور اس میں ہمارے تو جوئیں نکلتی ہیں سروں سے، وہاں موتی ہوں گے، یاقوت ہوں گے، زمرد ہوں گے ایسے، اور یہاں شادی پہ وہ جو بناتی ہیں وہ چوڑا سا پتہ نہیں اس کو لہنگا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اس کو پھر وہ اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لباس جو پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اسے اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی، آپ کو نہیں ایسے اٹھا کے چلنا پڑے گا، 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، اور 100 جوڑے ہر ایمان والے مرد عورت کو اللہ پہنائے گا، 100 جوڑے۔ اچھا 100 جوڑے اگر خود پہننے پڑ گئے تو مر گیا نا، 1 تے 2 تے 4 تو مٹھ ہی رہ گئے، اور جب اتارنے ہو تو پھر ریورس، تو کیا ہوگا؟ آپ صرف ارادہ کریں گی کہ کپڑے بدلوں، ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کے زیب تن ہوں گے۔ کوئی لانڈری نہیں ہے، کوئی سوٹ کیس نہیں ہے، کوئی الماری نہیں ہے، کوئی واش روم نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، ہر چیز سے پاک۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا وہ کس لیے؟ کہا ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، اور ان کے صدقے کی وجہ سے، اور ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ انہیں جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ حسن عطا فرما دے گا۔ تو وہ زندگی تو آگے آ رہی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے آنکھیں بنائی ایسے خوبصورت، جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، باقی کوئی۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت، اشم، ناک یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک، ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، سرخ، آپ تو وہ لگاتے ہو نا لپسٹک، آپ کے ہونٹ ویسے ہی خون کی وجہ سے سرخ، اشنب، آپ کے دانت ایسے گولائی میں تھے، یا بیچاری کتنے لڑکے لڑکیوں نے وہ یہاں لگایا ہوتا ہے جو دانت اوپر نیچے ہوتے ہیں، آپ کے ایسے گولائی میں تھے، اور مفلج، ان دانتوں میں تھوڑا خلا تھا، یہ براق الثنایا، اور اتنے روشن تھے جب ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سبحان اللہ۔ اور گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، اور سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحب الروحا، ہتھیلی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، اور تنگ ہتھیلی ویکھو نہیں، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ علم کیفہ والوں کی بات ہے، کوئی شریعت کی بات نہیں، کہ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کی چوڑی ہتھیلی تھی، اور آپ کی انگلیاں سائل الاطراف، ایسے لمبی اور سیدھی تھی، جیسے میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ویسے بالکل سیدھی تھی،
اور سیدھا قد تھا، سیدھا بالکل، ذرا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مسیح القدمین، ایسے چمکتے تھے آپ کے پاؤں جیسے تیل لگا ہوا ہو، اور سریع المشیا، اب تیز چلتے تھے، قدم چھوٹا ہوتا تھا، چال میں تیزی ہوتی تھی، صحابہ کو پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کہتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ یہ انگلی اٹھانا کہ محاورہ ہے، تو مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے، آپ ایسے بلاتے تھے۔ اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے۔ یہ پکی نشانی تھی کہ آپ پر کوئی غم سوار ہے، آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے ایسے۔ اور آپ بیان میں بس اتنا ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، سیدھے ہاتھ میں تو عصا ہوتا تھا اتنا۔ یہ ہمارے خطیب نے جو آستینیں بھی چڑھا لیتے ہیں اور دبا دب بمباری کرتے ہیں، ٹھو ٹھو ٹھو۔ کافی پرانی بات میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے قریب ایک مولوی صاحب آ رہے تھے، تو ہم بھی چلے گئے دیکھنے کے لیے۔ تو جب وہ آ کے بیٹھے ہوئے کہنے لگے تو اسی میز تا رکھیا نہیں۔ اب میں نے سوچا کہ میز دی کیڑی لوڑ ہے، بیان تا مائی کچھ کرنا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر وہ میز آ گیا، 5 منٹ بعد پتہ لگا یا 5 منٹ تھا، شکر ہے میز ٹوٹا نہیں۔ میرا نبی بس اتنا اشارہ کرتا تھا، خوبصورت انداز گفتگو ہوتا تھا، لوگوں کو عزت دیتے تھے اپنے کلام میں، کبھی کسی کا نام لے کر اپنی گفتگو میں اس کو بے عزت نہیں فرماتے تھے۔ اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ یوں کرتے تھے، یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھی۔ جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تھا، اب تم مجھے بلاؤ، ہاں اب ایسے مجھے بلایا، میں کیا کروں گا؟ جی سب آپ یہی کریں گے، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ جی ایسے کرتے تھے، صرف گردن نہیں پھیرتے تھے، پھر ادھر سے بلایا کسی نے، پھر آپ ایسے کرتے تھے۔ جی کتنا مشکل کام ہے، ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ ایسے کرتے تھے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اپنے نبی کی، سب محفوظ ہیں، پڑھو سیکھو۔ آپ کو کھجوروں میں برنی کھجور پسند تھی اور اجوا کھجور پسند تھی، اور دودھ کی لسی آپ کو پسند تھی، اور بکری کے دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، اور گردن کا گوشت آپ کو پسند تھا۔ اتنی باتیں کسی نبی کی۔ سفید لباس پسند تھا آپ کو، اور رنگدار بھی پہنتے تھے لیکن سفید پسند تھا آپ کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں ہمارے نبی بیٹھے تھے اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی، باپ بن کے دکھایا، خامند بن کے دکھایا، بیٹا بن کے دکھایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز فرض سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میرے گھر سے میری ماں بلاتی، میں ماں کے پیچھے نماز توڑ دیتا۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ پھر خامد بن کے دکھایا۔ 11 شادیاں شوق کی نہیں تھیں، وحی کی تھی، زندگی سکھانی تھی۔ اظہار محبت کر کے دکھایا۔ عرب میں بیوی سے یہ کہنا کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں یہ عیب تھا۔ یہاں بھی کوئی کہہ دینا تو کہ اچھا رن مرید ہو گئے ہیں، رن مرید ہو گئے ہیں۔ عرب میں اس سے زیادہ شدید ماحول تھا، کوئی کہے کہ مجھے بیوی سے محبت، معشوقہ سے محبت کے اشعار بھرے پڑے۔ مجھے اب بھی کتنے اشعار یاد ہیں لیلا کے اور باقیوں کے، اور اس کے نام لے کر شعر و شاعری کرتے تھے۔
وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. کھلا لیلا کا نام لے رہا ہے شاعری میں، لیکن بیوی سے محبت مر جاتے تھے شرم سے. اس ماحول میں، مسجد کے ماحول میں مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ پہلے بتاؤ. آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ کہا عائشہ سے. وہ تو انج کمب گئے، کہیں ایک ہی ہو گیا. نہیں یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. گھر کی زندگی سکھائی، باہر کی زندگی سکھائی، اولاد سے پیار کرنا سکھایا. آپ دنیا کے سب سے مصروف انسان تھے، لیکن حسن حسین کے ساتھ آ کے روزانہ کھیلتے تھے. آپ جو ڈاکٹر کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے وہ نہ بچوں کا رہتا ہے نہ بیوی کا رہتا ہے. میرے بچے یہاں اسکول پڑھتے تھے تو ان کے میں ملنے گیا پرنسپل سے، تو وہ کہنے لگے اسی فیصل آباد میں ایک میاں بیوی ڈاکٹر تھے، ان کے بچوں نے وہاں داخلہ لیا تھا. تو ایک دن وہ دونوں میاں بیوی آئے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا گھر میں، اور ہمیں بتاتے بھی کچھ نہیں. تو انہوں نے ان کو بلا لیا. تو وہ بچے کہنے لگے جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے. دونوں میاں بیوی بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر تھے. انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا. ہاں جی بیٹا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نوکرانیاں ناشتہ کراتی ہیں. ہم دوپہر کھانے میں آتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. تو ہم نے کہا ایسے ماں باپ کو ہم کیا کریں کہ جن کی ہمیں شکل ہی نظر نہیں آتی. تو ہم نے اسٹرائک کی ہے کہ ہم نے کھانا ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا مسحیپ ہے ہر بڑے مصروف آدمی کے ساتھ اور ہر پریکٹس والے ڈاکٹر کے ساتھ کہ وہ اولاد کے نہیں رہتے. تو میرے نبی سے مصروف دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر گھر میں چکر لگاتے تھے. اور پھر کہتے تھے کیسا ہے اونٹ تمہارا. پھر ان کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور گھر میں چکر لگاتے تھے. اتنا بڑا رسول اور بچوں کے لیے ٹائم نکالے، اور آپ چھوٹے سے ڈاکٹر اور کلینک کے پیچھے آپ اپنے اولاد کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، گھر کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے، پیسہ 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 پیسہ. وہ میرا بھائی کہنے لگا کہ پیسہ ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب ہم خود بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں آگے وہ کس کا کام کا ہے، ہمارے بچوں کے کام کا یا کسی اور کے کام کا ہے. تو اعتدال کی زندگی سیکھو، اعتدال کی زندگی گزارو، آپس میں پیار محبت سے رہو. آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، حیا کا دامن مت چھوڑو. یہ ویسے فطرت اسلام نہیں ہے کہ جوان بچے بچیاں اکٹھے پڑھیں. اور اب تو مجھے لڑکیاں زیادہ نظر آ رہے ہیں، تسی ایویں ہی تھوڑے ہوندے جاندے ہو. تو احتیاط سے رہو، نظروں کی حفاظت کرو. اور ہمارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرامی کلچر ہے، یہ کفر کا کلچر ہے. ہمارے ماں باپ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھائیں، وہی آپ کے لیے کامیابی ہے. اور آپ کے والدین آپ بچوں کے لیے جو رشتہ طے کریں وہی آپ کے لیے بابرکت ہے. اس طرح کہ جو آج عنوان چل گئے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں اور بہت ہی یہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ جو اس عمر کی پسند اور عشق ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ شادی کے بعد بالکل ناکام ہو جاتا ہے اور طلاقوں تک نوبت آتی ہے. اور جو ماں باپ جو طے کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. اور باقی کھٹبٹ تو جنت میں ختم ہوگی، دنیا میں تو ختم ہو نہیں سکتی، وہ تو جنت میں ہی جا کے ختم ہوگی.
تو لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ اپنی پسند کے پیچھے کتنے لڑکے لڑکیاں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ سب تباہی کے راستے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حیا کا دامن نہ چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو حیا بہت پسند ہے، اور جن سے سیکھو، جن سے پڑھو، ان کی عزت اپنے دل سے کرو، ان کو نہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ تم نے ان سے سیکھا ہے، اس کو عزت دو، تو اللہ آپ کو اس بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازے گا۔ نماز کی پابندی کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ماں بہن کی گالی نہ دو، سیاسی جماعتوں کا حصہ نہ بنو، جانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو دینی طور پر۔ سیاسی جماعتیں تو نفرت اور ہمارے سیاستدان تو ویسے ہی کوڑے کا ڈھیر ہیں، کچھ نہیں ہے ان میں سوائے گندگی کے۔ تو اپنی محنت کو اپنی تعلیم میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ان بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کو اعلیٰ طبیب بنا، ڈاکٹر بنا، ہمدرد انسانیت بنا، اس ادارے کو بابرکت بنا، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ طب کا علم عطا فرما، مریضوں کے لیے انہیں مسیحا بنا، مریضوں کے لیے انہیں ہمدرد بنا، مریضوں کے لیے انہیں شفا کا ذریعہ بنا۔ شفا تو دیتا ہے، ان کے ہاتھوں کو ذریعہ فرما لے، ان کی دواؤں کو ذریعہ فرما لے، اور ہمارے سارے تعلیمی اداروں میں یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کی تربیت فرما، انہیں والدین کا فرما بردار بنا، ان کی شادیوں کے اچھے جوڑ مقدر فرما، نیک و صالح اولاد مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر بہت برا وقت آیا ہوا ہے، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو اس بحران سے نکال لے، اس بحران سے نکال لے، اس بحران سے نکال لے۔ غریب بندے تیرے خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے عزتیں بیچ رہے ہیں، یا اللہ تو رحم فرما دے، تو رحم فرما دے، اور یا اللہ رزق کی فراوانی فرما دے، اور بددیانت اور ظالم اور یا اللہ ہوس پرست حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما، ہمیں نافرمانوں کے سپرد نہ فرما۔ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جہاں جہاں بھی مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور یا اللہ جو فوت ہو گئے ایمان پر ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ہمارا بھی ایمان پہ خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ، اور ان سارے بچے بچیوں، اساتذہ، پرنسپل صاحب اور جتنے بھی شامل ہیں یہاں، ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرما، اور ہم نے تیرے محبوب کا تذکرہ کیا، اسے قبول فرما۔ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں، کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں، کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں، کبھی مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا۔ ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، ایتھیسٹ ہوں میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا ہے، کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل جا، تو میری اولاد ہی نہیں ہے۔ میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا، لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے فرمایا جی تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چوں نکل جا۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں۔
وہ میرے خالق نہیں تھے، میرے والد تھے، خالق تو میرا اللہ ہے، اور میں اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں، اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت، ٹھیک؟ تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو، بے غیرت ہو، شرم نہیں آتی تنوں ڈوب کے مر جاؤ، میں قربان جاؤں۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندو۔ یہ پتہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، جو یہ بچے کی طرح مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں، جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ میرے بندو، آپ نے دیکھا تو شہد ایک دھار بناتا ہے، ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے نا۔ اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا۔ یا عبادی، اللہ کو کہنا تھا اوے نافرمانو، کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا، پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح ہو جائے گی۔ اوے نافرمانو، بے غیرتو، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بندو، یا عبادی، یہ بھی ایک لہجہ ہے نا، یا عبادی۔ او بھائی گل سنو، ایک لہجہ بھائی، سب حضرات توجہ فرمائیں، کتنا فرق پڑ گیا ہے۔ پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی، دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا۔ میرا رب تو بے نیاز ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت ہے؟ سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں، فرشتے مکدے ہی نہیں۔ پھر وہ ہمیں یا ایھا الناس نہیں کہتا، اوے لوگو، یا ایھا الناس، اوے لوگو، یا عبادی، او میرے بندو، میرے۔ یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے۔ 3 لفظ ہیں، اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا، آ جاؤ تم بھی میرے ہی ہو۔ اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی۔ یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے۔ اعلیٰ کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے، عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ اعلیٰ کا یہاں مطلب ہے، آپ نے اس ممبر کو کور کیا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اس کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا ہے، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے، نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، تو تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے، یا عبادی یا عبادی،
ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، اور وہ بھی یاد آ گئی، بیچ والا سناؤں گا بعد میں۔ اے داؤد، اے داؤد، لو یعلمون المدبرون عنی، داؤد علیہ السلام، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ داؤد جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا ہوں۔ آگے بات کیا کی ہے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، تسی پکے دوست کے، تھوڑی بخشش کوئی نہیں، لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر دو۔ تو کیسے معاف کروں گا تمہیں؟ کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا۔ اور کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ یہ ہے گلاسگو کا فرش، یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے، 24,000 کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے، پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر یہ تہ یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ تم کیا سمجھو بھئی آسمان یہ نیلا ہے؟ یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے۔ آسمان کو تک تو کوئی سائنس پہنچ چکی ہے، نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان، وہ اتنی اونچائی پر ہے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے، یہ علاو کا بتا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتویٰ دیں گے جہنمی ہے، بخشش کوئی نہیں، برباد ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو۔ اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ایک باری آنکھیں یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں، 100 باری نہیں، 100 دی تسبیح نہیں۔ ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لیے، ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا؟ نہ ماں معاف کرتی ہے، نہ باپ، نہ بیوی، نہ خامند، نہ بھائی، نہ دوست، اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دوں، کہ میں سارے معاف کر دوں۔